السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کو ملا حسن پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملا حسن علم منطق میں ایک معیاری کتاب ہے، اور ملا حسن کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ ایسی معیاری کتاب ہے کہ اسی کتاب کی وجہ سے انسان ایک محقق بنتا ہے، اس لیے کہ ملا حسن درس نظامی میں یہ ایسی کتاب ہے جو پوری درس نظامی میں یہ کتاب تہلکہ مچاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر باریکیاں ہیں، اس کے اندر بہت ہی زیادہ دقیق مسائل ہیں۔ انسان کا ذہن جب ان دقیق مسائل کی طرف پہنچتا ہے تو انسان ذہین ہوتا ہے، پھر اسی ذہانت کی بنیاد پر علم فقہ میں انسان کو مہارت ہوتی ہے۔ تو ملا حسن کس فن میں ہے؟ فن منطق میں ہے۔ علم منطق کی تعریف کیا ہے؟ علم منطق ایسے اصول اور قوانین کا جاننا ہے جن اصول اور قوانین کے جاننے کی بنیاد پر انسان فکری غلطی سے محفوظ رہ پائیں یا محفوظ رہ سکیں یا محفوظ ہو پائیں، اسی علم کا نام ہے علم منطق۔ علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ علم منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ معرف کا معنی وہ معلومات تصوریہ جن سے مجہولات تصوریہ کا ادراک ہو، اور حجت سے مراد وہ معلومات تصدیقیہ جن سے مجہولات تصدیقیہ کا علم ہو۔ منطق کی غرض و غائد کیا ہے؟ منطق کی غرض و غائد ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچانا ہے۔ عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اور درود و سلام نازل و انبیاء کے سردار اور مرسلین کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ و اصحابہ اجمعین، ان کی آل ان کے اصحاب پر۔ سبحانہ، دیکھیے یہ عبارت جو لفظ سبحانہ ہے، یہ عبارت حقیقت میں صاحب ملا حسن نے جو سبحانہ سے اپنی کتاب کی ابتدا کی، غور فرمائیے، سبحانہ یہ الحمدللہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ محشی کی طرف سے ہے، ورنہ صاحب کتاب کی طرف سے سبحانہ ہے۔ اب سوال قائم ہوتا ہے کہ صاحب کتاب نے سبحانہ سے اپنی کتاب کی ابتدا کی، جبکہ سرکار کی حدیث ہے کہ اپنی کتاب کی ابتدا اللہ کے حمد سے کریں، یہاں تو الحمد کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، جناب حمد سے مراد عام ہے، یعنی حمد کا مطلب ماہیت حمد ہو اور جن سے حمد ہو، اور حمد کے افراد میں سے کوئی بھی فرد اس کے اندر موجود ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حمد کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہی کا صیغہ ہو، بلکہ حمد ہر وہ لفظ جس سے اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان کا اظہار ہو، تو اس لفظ سے حمد کا ظہور ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے لفظ سبحانہ فرمایا، چونکہ لفظ سبحانہ کے ذریعے بھی اللہ کی حمد ہوتی ہے، اللہ کی شان کا بیان ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کی جانب اس چیز کی نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو یاد رکھیے، تو حمد میں مطلق حمد ہے، اور حمد میں یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ الحمد ہی مراد لینا چاہیے، تو توہم انحصار کو دفع کرنا مقصود ہے، اس لیے صاحب کتاب نے لفظ سبحانہ کو استعمال فرمایا۔ سبحانہ، سبحانہ کی سبحانہ، تو دیکھیے لفظ سبحان کے حوالے سے علماء کرام کے تین قول ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ لفظ سبحان یہ مصدر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسم مصدر ہے، بعض کہتے ہیں کہ علم مصدر ہے۔ ان میں سے کون سا قول درست ہے؟ ان میں سے ہر ایک کی تعریف کیا، ذرا سماعت فرمائیں۔ مصدر، اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ اسم مصدر اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر مانع حدثی موجود ہو اور اس سے کوئی فعل مشتق نہ ہو، تو اس کو اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مصدر۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر اس کلمہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کلمہ کے اندر مانع حدثی موجود ہو اور ساتھ ہی ساتھ کوئی فعل اس سے مشتق ہو، اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔
اور ایک ہوتا ہے علم مصدر، یعنی ایسا مصدر جو ذاتی اعتبار سے کسی ذات کا نام ہو لیکن وزن مصدر کا ہو، اس کو علم مصدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھنا ہے کہ سبحانہ میں ان تینوں میں سے کون سا معنی درست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سبحانہ میں علمی معنی لینا درست نہیں، اس لیے کہ سبحانہ میں چونکہ سبحان کی اضافت چونکہ ہا ضمیر کی طرف کی گئی ہے اور علم کی اضافت نہیں ہوتی، اس لیے علمی معنی لینا درست نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ مصدر معنی لیں گے، تو علماء فرماتے ہیں کہ معنی مصدری لینا بھی درست نہیں ہے جناب، اس لیے کہ معنی جو مصدری ہوتا ہے، معنی جب مصدری لیں گے تو اس کی دو صورت ہے، یا تو معنی مصدری جب لیں گے تو معنی مصدری کے دو معنی ہیں، اس لیے یا تو ثلاثی مجرد کا وہ مصدر ہوگا یا تو ثلاثی مزید کا۔ تو لفظ سبحان کو اگر مصدر مانیں گے تو ثلاثی مزید کا مصدر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ثلاثی مزید کا جو مصدر ہے اس کے جو اوزان ہیں، ان اوزان میں سے کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا معلوم ہو گیا کہ لفظ سبحان ثلاثی مزید نہیں ہے۔ ہاں ثلاثی مجرد ہو سکتا ہے، اگر ثلاثی مجرد ہوگا تو کیا معنی لیں گے؟ تو ثلاثی مجرد ہوگا تو معنی لیں گے سبح سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ پاک ہوا اور اپنے آپ پاک ہے۔ تو بھائی یہ لفظ سبحان کو مصدر مانیں گے، اللہ اپنے آپ پاک ہوا اور اللہ کی ذات اپنے آپ پاک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سبحان کا فعل سبحہ لیں گے اور ثلاثی مجرد کا مصدر لیں گے تو معنی ہوگا اللہ کی ذات اپنے آپ پاک ہے۔ جب اللہ کی ذات اپنے آپ پاک ہے تو اس میں، اور یہ باب الحمد میں اس لفظ کا تذکرہ ہے، اور باب الحمد میں جب کسی لفظ کا تذکرہ ہوتا ہے تو حامد کا اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ارادہ داخل ہوتا ہے، حامد کا ارادہ اس میں ضرور داخل ہوتا ہے، اور حامد کا ارادہ یہاں بالکل اس لفظ اس معنی کی تحت نہیں پایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا معلوم ہو گیا کہ یہ مصدری معنی لینا درست نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ لفظ سبحان کیا ہے بھائی؟ تو لفظ سبحان نہ ہی یہ علم مصدر ہے نہ ہی مصدر ہے، بلکہ لفظ سبحان اسم مصدر ہے جو حقیقت میں یہ تسبیح کے معنی میں ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا کہ لفظ سبحان میں کیا اختلافات ہیں، ان میں سے سبحان مصدر ہے کہ اسم مصدر ہے کہ علم مصدر ہے، اس کو آپ کو واضح کرنا ہے۔ پھر اگر لفظ سبحانہ کو جب آپ اس میں مصدر مانیں گے اور یہ تسبیح کے معنی میں لیں گے تو حقیقت میں لفظ سبحانہ یہ یہاں فعل مقدر ہے اسبح، اور اسبح جب یہاں فعل مقدر ہوگا تو عبارت ہوگی اسبح سبحانہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جیسا کہ تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں اللہ کی طرف پاکی کی نسبت کرتا ہوں جیسا کہ پاکی کی نسبت کرنا چاہیے۔ تو سبحان سے مراد اسبح ہے، اور اسبح فعل سے سبحانہ یہ مفعول مطلق واقع ہے۔ اب سوال ہے جب مفعول مطلق ہے تو مفعول مطلق کے فعل کو کیوں حذف کر دیا گیا؟ تو یاد رکھیے چونکہ یہ مقام حمد ہے، اگر مقام حمد میں اگر مفعول مطلق کے فعل کو اگر ذکر کیا جاتا تو ایسی صورت میں یہ ذکر کرنے کی بنیاد پر اگر یہ ذکر کیا جاتا تو ذکر کرنے کی بنیاد پر یہ مانع تحدث مانع تجدد کو بتلاتا، اور مانع تجدد یہ مقام حمد کے خلاف ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہاں فعل کو محذوف رکھ کر کے اشارہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو پاکی ہونے کی نسبت کی گئی ہے وہ دائمی ہے اور ہمیشگی ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اور درود و سلام نازل ہو انبیاء اور مرسلین کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہی کی آل پر، جملہ اصحاب پر۔ سبحانہ، اور اللہ کی ذات خوب پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔